أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ہم سورہ عصر پڑھ رہے ہیں اور سورہ عصر میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بہت اہم سورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بار بار ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے، دہرایا کرتے تھے، اور اس صورت کی اہمیت یہ ہے کہ اس صورت میں ہمارے ایک نقصان کی خبر ہے، اور پھر یہ کہ اس نقصان سے بچنے کی راہ بھی ہمیں بتائی گئی ہے۔ تو اگر ہم اس صورت کو سمجھیں گے تو اپنے نقصان کو، اپنے اصل نقصان کو پہچان سکیں گے اور اس سے بچ سکیں گے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ نقصان کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ ایسا نقصان ہے کہ وہاں پہ پھر رونا ہی رہ جائے گا، نہ واپسی ممکن ہوگی اور نہ مٹی بننا ممکن ہوگا۔ وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، بہت بہت یعنی سیریس ہے یہ مسئلہ۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو قسم کھائی ہے یہ کس چیز کی کھائی ہے۔ یعنی اگر ہم نے ڈیٹیل سے دیکھنا تو پھر تو ایک ایک لفظ کو دیکھنا چاہیے نا ہمیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو قسم کھائی ہے نا، والعصر، عصر کی قسم کھائی ہے۔ عصر کا معنی ہوتا ہے زمانہ، زمانے کی قسم۔ ترجموں میں بھی زیادہ تر یہ لکھا ہوتا ہے زمانے کی قسم، عصر کی قسم۔ تو یہ اس لفظ کو دیکھنا ہے کہ رب نے اس عصر کی قسم کھا کے ہمیں کیا بتایا ہے، کیا بتانے کا ہمیں، یعنی اس کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد ہمارا احساس کیا ہونا چاہیے، یہ ہمارا مقصد ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ دیکھ لیجئے کہ زمانے کے لیے قرآن پاک میں دو بڑے الفاظ ہیں، ایک ہے دہر اور ایک ہے عصر۔ دہر کہتے ہیں زمانے کے کسی خاص حصے کو، ایک سرٹن پورشن آف ٹائم، اس کو ہم کہتے ہیں کہ دہر۔ جیسے فرمایا گیا کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا، وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ یعنی یہ زمانہ پہلے بھی چل رہا تھا اور بعد میں بھی چلتا جائے گا، لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں پہ انسان تھا ہی نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا، وہ قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ تو دہر ہوتا ہے زمانے کا کوئی خاص حصہ، اور یہ جو عصر ہے یہ ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کو، ایک رننگ ٹائم کو، جس میں اسپیس اینڈ ٹائم، زمان و مکان دونوں آ جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے عصر۔ اور عصر کے لفظ سے قسم کھائی گئی ہے دو، مطلب اللہ رب العزت اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے وہ ہمیں اس کی جو اس کے جو راز ہیں اور نصیب فرمائے۔ ہمیں ابھی تک یہ احساس ہوا ہے، ابھی تک یہ پتہ چلا کہ دو بڑی وجہ ہیں جن سے کہ اللہ رب العزت نے یہ عصر کی قسم کھائی ہے۔ ایک تو احساس اور ایک ہے گواہی۔ اور احساس یہ ہے کہ ہمیں جس چیز پر یہ بتایا گیا ہے نا، یعنی کہ جس چیز کا ہے کہ یہ کس چیز پر قسم کھائی گئی، انسان کے خسارے پہ، یعنی انسان کے وقت ضائع ہونے پہ یہ قسم، یعنی گزرتے ہوئے زمانے کی قسم، عصر کی قسم۔ تو رب نے یہ احساس، یہ فرمایا ہے ہمیں، یہ احساس دلایا کہ یہ وقت تمہارا سب سے بڑا ایسٹ ہے، once it's gone it will never come back۔ عصر جو ہے نا وہ اسیر جو ہے وہ بھی اسی لفظ سے، اسیرات، آپ نے یہ مڈل ایسٹ وغیرہ میں اگر سفر کیا نا تو اسیرات کی دکانیں ہوتی ہیں، جوس کی دکانیں ہوتی ہیں، ان میں پھل وغیرہ بھی بنے ہوتے ہیں، تو اسیرات لکھا ہوتا ہے یعنی جوسز کی۔ تو جوس کا مطلب یہ ہے کہ جوس ونس ایکسٹریکٹڈ اٹ ول نیور کم بیک، یہ کبھی بھی اس پھل میں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ یعنی وقت اگر گون، وقت اگر نکل گیا تو پھر اٹ ول نیور کم بیک۔ پرانے وقتوں میں شاید لوگ کہا کرتے تھے کہ ٹائم از منی، لیکن اب لوگ سمجھ گئے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں ٹائم از مور دین منی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسے اگر ضائع ہو گئے، منی اگر ہم گنوا بیٹھے، پیسے اگر چلے گئے تو دے مے کم بیک، تو وہ واپس آ سکتے ہیں، پیسے دوبارہ کمائے جا سکتے ہیں، وقت نہیں کمایا جا سکتا، وقت کبھی نہیں آئے گا واپس۔ تو اس احساس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا ہے کہ عصر کا یہ لفظ یوز کیا ہے کہ احساس کے لیے کہ دیکھو یہ جو وقت ہے یہ کبھی واپس نہیں آئے گا تمہارا، یہ وہ ایسٹ ہے جو تمہارا سب سے قیمتی ایسٹ ہے، اسی وقت میں جو کرنا ہے کر سکتے ہو، جو کرنا ہے تم نے وہ اسی وقت میں کرنا ہے۔
یعنی کچھ لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ آئیڈیا بھی ہوتا ہے کہ یہ دنیا فضول ہے، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے یہ یعنی اس زندگی کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اصل زندگی ہی یہی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اس زندگی میں اگر کچھ نہیں کیا، اگر اس میں کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں کی، سوئے پڑے رہ گئے، کرکٹ کے میچ دیکھتے رہ گئے، جلسے جلوسوں میں جاتے رہ گئے، ٹی وی ٹاک شوز اور ڈرامے دیکھتے رہ گئے، فیس بک اور ٹک ٹاک بناتے رہ گئے، تو سمجھ لیجئے برباد ہو گئے۔ وقت ضائع کر لیا تو سمجھ لیجئے برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بربادی سے بچائے اور اپنے وقت کو صحیح طور پر، صحیح طریقے سے، بہتر طریقے سے استعمال کرنا نصیب فرمائے، اس وقت میں اچھا کام کرنا نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔